باہر تشریف لے گئے تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں، تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا. اب اگر تم میرے پہ اعتبار کرو اور مجھے اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. آقا کریم نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل دیے. جب تک تو حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ ایک سینے پہ ہاتھ دھر کے ایک عجیب کیفیت میں سکتے میں ڈوب گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار ایک شخص آیا تم سے ادھار اونٹ لے کے چلا گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا. جب نقد سودا دیا جائے تو عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب ادھار دیا جائے تو بندہ جانتا ہو یا کوئی درمیان میں ضامن ہو یا وہ کوئی چیز گروی رکھے. کہا یار ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اور اونٹ بھی قیمتی اور ادھار، تم میں سے کسی نے پتہ ہی نہیں پوچھا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین سنایا ہو. دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر. تیسرا بولا میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. چوتھے نے کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. علامہ زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو ابھی تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم. خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لے لینا. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا میاں قیمت بعد میں دینا، ہمیں تو لگتا ہے خود بک گئے ہیں، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو امام زرقانی نے لکھا کہ وہ سارا قبیلہ، اس کا نام تھا وفد طارق، وہ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں پہ بیعت اسلام کی. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو ملیح بنایا تھا. امام نبہانی نے جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پر تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی. اس کی کیا وجہ؟ اس نے 17 وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ کہ جب کوئی شخص آتا اور نبی سے مصافحہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے مماس ہوتا تو وہ چھو لیتا، جان لیتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. حضور کی مہر نبوت کو پوشیدہ رکھا گیا کہ کوئی مہر نبوت دیکھے اور مانے اس کی ضرورت نہیں، چہرہ ہی ایسا بنا دیا ہے جو دیکھتا پکار اٹھتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. تو دوسرا لفظ حضور کے لیے انہوں نے استعمال کیا ملیحن، اور تیسرا لفظ استعمال کیا حضرت ابو طفیل نے
مقصد کا معنی متوازن، یعنی ہر معاملے میں توازن، لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد لمبا بھی نہیں قد چھوٹا بھی نہیں، درمیانی، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو یہ بھی شخصیت بے وقار ہو جاتی، اور پیٹ اٹھا ہوا ہو سینہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے تو پھر بھی شخصیت کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ سینہ اور پیٹ کا برابر ہونا یہ کمال حسن ہے۔ تو حضور کے حسن کے بارے میں کہا سواء الصدر والبطن، اس طرح حضور کے تمام اعضائے بدنی، حضور کے مبارک بال نہ تو بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے، یعنی بالکل گنگریالے بھی اچھے نہیں لگتے اور بالکل استحصال والوں کا یہ بھی حسن نہیں ہے، تو ہلکا سا خم تھا حضور علیہ السلام کے مبارک منہ نور میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ حضور کے یہ جو دو ابرو ہیں یہ بالکل گولائی میں تھے کمان کی طرح، اور درمیان میں یہ جو جگہ تھی یہ محراب کی شکل بنتی تھی، تو حضور علیہ السلام تو اسلام کے سر انور کے بال کبھی لٹک کے حضور کی پیشانی پہ آتے تو ہلکا سا خم ہوتا ان میں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ذرا تصور کیسے باندھا ذرا دیکھیے، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، اللہ اکبر، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، کہا کہ حضور کی زلفوں کا خم ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ابروؤں کے محراب میں سجدہ ریز ہے، اور جو سجدہ ریز ہو وہ کوئی دعا بھی مانگتا ہے، تو یہ زلف کیا دعا مانگ رہی ہے، تو ذرا تصور دیکھیے، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ تو اللہ کے محبوب کے ہر عضو بدن کے اندر تناسب تھا، توازن تھا، خوبصورتی تھی، تو ان تین لفظوں کے اندر حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ اب آئیے حضور کی سیرت کی طرف، اور حضور کی سیرت، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اور ایک روایت میں 6 لفظوں میں بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ بخاری میں روایت موجود ہے جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو حضور کا قلب تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن حضور نے اس کی ایک کیفیت کو محسوس کیا، تو حضور گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈال دی، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ خدشات ہیں، تو ام المومنین نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب جو انہوں نے لفظ کہے وہ سن لیجئے، صحیح بخاری، کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب لفظ سن لیجئے، انک لتصل الرحم، یہ حضور کی سیرت کے نمایاں وصف ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ یہ 6 کلمات حضور کے لیے انہوں نے حضور کی سیرت کے جلی عنوان بیان کیے، کیونکہ حضور ایک کیفیت محسوس کر رہے تھے، تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ کسی شخص کی نمایاں خوبی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، بعض اوقات ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، اور اس کا معقول بہانہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ یہ رکھیں گے، تو پھر تو ہم برابر ہو گئے۔ ان کے تلخ رویے کے باوجود اپنے رویوں کو خوبصورت رکھنا یہ حضور کا دیا ہوا نظام شریف۔ ہم کہتے ہیں وہ 1 قدم پیچھے ہٹا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر تو ہم 10 گنا اس سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ تو آقا کریم کے رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا
ओजरियां फेंकी, कांटे बखेरे, गड़े खोदे और आवाजें कसी और क्या कुछ ना किया। और हुजूर जब मक्के में फाते बन के आए तो ये थर थर कांप रहे थे कि आज गर्दनें उतरेंगी। लेकिन आका करीम ने उन्हें पूछा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्हें लगता था गर्दनें उतर जाएंगी, लेकिन चलो अगर बहुत भी माफी मिली तो इतना तो जरूर होगा कि शहर से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब हुजूर ने जवाब दिया। जब पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करें, तो उन्होंने कहा आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, शरीफ बाप के शरीफ फर्जंद हैं, हम आपसे खैर की तवक्को रखते हैं। तो आका करीम ने फरमाया इज़हाबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम सब आजाद हो। और आज मैं वही तुम्हें कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कुछ मुआवजा नहीं किया जाएगा। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये उम्र में इजाफे का सबब और रिज्क में बरकत का जरिया और इंसान के लिए तमानियत का सबब है। आप अगर मुझे पूछें कि बेहतरीन सदका कौन सा है, तो सदके की बहुत सूरतें हैं, यहाँ करो वहाँ करो वहाँ करो, सवाब सबसे ज्यादा किस में है? तो फरमाया गया जो नाराज रिश्तेदार को सदका किया जाए वो बेहतरीन सदका है। क्योंकि नफ्स नहीं मानता, नफ्स रुकावट डालता है कि ये तो मेरा शरीक है, ये तो मुझे हर वक्त जो है वो चारों शानो चित करने की कोशिश में लगा रहता है, और आज अगर ये मजबूर है तो क्या मैं इसको खड़ा करूं? तो नफ्स इसमें कायल नहीं होता और साथ नहीं देता। तो लिहाजा बेहतरीन सदकों में से एक बेहतरीन सदका यह है कि जो नाराज रिश्तेदार के साथ किया जाए। तो हुजूर का वस्फ नमाया सीरत का इन्नका लतसिल रहम। दूसरा हुजूर का वस्फ जो उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि वतहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ आप उठाते। अल्लाह अकबर, सारी उम्मत का बोझ मेरे हुजूर ने उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर। तो कहा कि वतहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ आप उठाते हैं। और ये हुजूर की सीरत का नुमाया पहलू है। और तीसरा भी इससे जुड़ा हुआ जुमला है वह तक्सिबुल मादूम, और जिसका कोई कमाई करने वाला नहीं है उसकी ज़रूरत की तकमील आपसे होती है। गरीब हैं, योतामा हैं, मसाकीन हैं, अरामिला हैं, कसीरुल अयाल हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, तो आप उनके लिए कमाते हैं। ये हुजूर का वस्फ नमाया है जो उम्मुल मोमिनीन हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। और चौथा वस्फ हुजूर का बयान किया वह तकरी ज़ैफ़, आप कमाल दर्जे के मेहमान नवाज हैं। और ये हुजूर का वस्फ नमाया है कि हुजूर मेहमान को खाना खिला करके खुशी और मुसर्रत महसूस करते थे। वैसे भी उलमा ने कहा कि मेहमान अपनी किस्मत का खाना लेके आता है और बरकत छोड़ के जाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आधा फ़क्र भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन लोगों को लिबास पहनाना है। बाकी रियासतें, इबादतें, चिल्ले, सजदे, रुकू, कयाम, बाकी जो कुछ है वो आधा बनता है। आधा फ़क्र बरहना बदन लोगों को लिबास देना और भूखों को खाना खिलाना है। और बुल्ले शाह ने इसीलिए कहा था इट खड़के दुक्कड़ बज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खा खा जामन राजी होवे गुल्ला। तो ये हुजूर का चौथा नमाया वस्फ व तकरी ज़ैफ़। और पांचवा वस्फ हुजूर का उम्मुल मोमिनीन ने यह बयान किया व तुईनु अला नवाइबिल हक, जो लोग मुश्किल में फंस जाते हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन होते वो हक पे हैं। हमने देखा है कि आपने बगैर किसी चीज की परवाह किए बगैर उसका साथ दिया है। और जो आखिरी बात मुख्तलिफ हदीस में व तस्दुकुल हदीस,